کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کیسے لوگ تھے. یعنی آنے والی تاریخ کبھی بھی یہ نہ لکھ سکے کہ حسین کے ساتھ مجبور لوگ تھے, حسین کے ساتھ طمع کے لیے آئے ہوئے لوگ تھے, حسین کے ساتھ اقتدار کے لالچ میں آئے ہوئے لوگ تھے. لیکن یہ کیسے منکشف ہوتا؟ زینب سلام اللہ علیہا کے اس سوال کے جواب میں یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ جب حسین ابن علی نے چراغ بجھایا تو یہ کہہ کر بجھایا کہ تم میں سے ہر ایک میرے بچوں میں سے کسی ایک کا ہاتھ تھام لو, ان دشمنوں کو اگر کوئی ان کا مطالبہ ہے, اگر ان کا کوئی واسطہ ہے تو مجھ سے ہے, تم لوگوں سے نہیں ہے. لیکن یہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں ان کو بھی معلوم تھا, بے شک میں سے کسی نے جانا نہیں ہے. اصحاب کو بھی معلوم تھا کہ ان میں سے کسی نے جانا نہیں ہے. یہ تاریخ کے لیے ایک روشن باب ہے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ لشکر حسینی عاشقوں کا لشکر ہے, کاروباریوں کا لشکر نہیں ہے, تماکاروں کا لشکر نہیں ہے, دنیا پرستوں کا لشکر نہیں ہے. یہ ان کا لشکر ہے جنہوں نے اللہ سے اپنے جانوں کے سودے کیے ہیں, جنہوں نے اپنی نفسوں کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ ڈالا ہے, جن کی نگاہ میں اللہ کی رضا ہی سب سے بڑا سرمایہ ہے. لہذا انہوں نے جو کام کیا وہ آپ نے دیکھا کہ چراغ بجھ گئے. چراغ کے بجھنے کے بعد نہ صرف یہ کہ ان میں سے کوئی کم نہیں ہوا بلکہ ہر قربانی کے لیے تیار نظر آئے. بہت سارے اصحاب حسینی نے اٹھ کر کہا کہ مولا آپ حکم دیں, ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں اتار دیں, ہم اس تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. گویا حسین ابن علی نے ان تمام حالات میں دنیا کو یہ درس دیا کہ جو حسینی ہوتا ہے وہ مشکل حالات میں اس طرح سے کھڑا رہتا ہے میدان میں, اور اس کے چہرے پر, اس کے دل میں, اس کے ارادوں میں کسی طرح کا کوئی تزلزل واقع نہیں ہوتا. جی اکثر وہ جو چراغ دوبارہ جلنے کے بعد جو جملے ادا ہوئے حضرت زہیر بن کین سے, مسلم بن اوسجہ سے, پھر حضرت علی اکبر سے, حضرت قاسم سے, حضرت عباس علمدار سے, وہ جملے انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہیں. اگر یہ واقعہ جو آپ نے فرمایا یہ نہ ہوتا تو انسانیت کو ایسا عزم صمیم اور ایسی خوبصورت, جس کو کہنا چاہیے بہادری, جواں مردی, اعلیٰ ظرفی, اپنے مقصد پہ کھڑے رہنے کی جو ایک استقلال, یہ نصیب نہ ہوتا. میں چاہ رہا ہوں جو ہے کربلا اس حوالے سے سمبل ہے. جی بالکل, تاریخ انسانیت میں کربلا سمبل ہے حریت کا. بے شک بے شک. کربلا عزت نفس کی علامت ہے, کربلا سربلندی کا پرچم ہے, بے شک. کربلا قربانی اور ایثار کی سب سے بڑی درسگاہ ہے, سب سے بڑی درسگاہ. کربلا منارے نور ہے عالم ظلمانی کے لیے, بے شک. اور کربلا راہ گم کردہ لوگوں کے لیے ہدایت کا وہ چراغ ہے جو کبھی نہیں بجھے گا, اور جہاں جہاں یہ چراغ اور اس کی روشنی پہنچے گی وہاں وہاں ہدایت کے سوتے پھوٹیں گے اور وہاں پر ہدایت کی روشنی پھیلے گی. کربلا نے یہ ثابت کیا ہے کہ کربلا والے الہی لوگ ہیں, کربلا والے انبیاء کے عزم صمیم کو اپنے وجود میں زندہ کر پانے والے لوگ ہیں, کربلا والے بلند ارادے کے حامل لوگ ہیں, کربلا والے وہی ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا تھا کہ پہاڑ ہل سکتے ہیں لیکن یہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے. ان کے ارادوں نے بھی یہ ثابت کیا, ان کے میدان عمل نے بھی یہ ثابت کیا, اور ان کی شب کی تاریکیوں اور شب کی مناجاتوں اور شب کی دعاؤں اور شب کی تنہائیوں نے بھی اس چیز کو ثابت کر دیا. صاحب ایک اور پہلو جو آج کی رات کا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جو بھی آج کی رات ہوا اور جو واقعہ کل ہونے جا رہا ہے, یہ انسانیت کے لیے کامل نمونہ نظر آتا ہے. یعنی کوئی ایسا طبقہ نہیں کہ جو معاشرے میں وجود رکھتا ہو اور وہ کربلا میں اس کی نمائندگی موجود نہ ہو اور ہمارے لیے نمونہ عمل نہ ہو. بچے, بوڑھے, جوان, خواتین, آزاد, غلام, خود امام, پھر امام کے پیرو, یعنی ایک مکمل واقعہ نظر آتا ہے کہ جس میں کوئی کمی نہیں ہے. میں نے بھی جیسے عرض کیا کہ بچوں کے منہ سے ایسے جملے نکلنا کہ میں چاہ رہا ہوں آپ ہی کی زبان سے ہم یہ سنیں کہ جس میں تاثیر ہے کہ قاسم نے جب امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا, موت سے متعلق آپ کا بہت مطالعہ ہے, اسلامی لٹریچر کا بھی اور دوسرا بھی, آپ نے کوئی ایسے کلمات موت سے متعلق کہیں اور سنے؟ دیکھیے کربلا والے واقعی نمونہ ہیں, اس حوالے سے تو کوئی دوسری رائے دنیا میں کسی نے نہیں دی اور نہ ہی دے سکتا ہے.
حضرت قاسم 12-13 سال کے جوان ہیں. موت کا ذائقہ حضرت قاسم بتا رہے ہیں. حضرت قاسم نے فرمایا نا کہ احلا من العسل مل موت عندک. جواب میں فرمایا کہ احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیرین. موت کا ذائقہ کسی نے نہیں چکھا، جس نے چکھا وہ بتانے کے قابل نہیں رہا. دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان، بڑے نامور لوگ جسے گزرے، جو چاہتے تھے کہ موت کا ذائقہ بتا سکیں لیکن بتا نہیں پائے. ریسرچ ہوئی بہت. لیکن حضرت قاسم وہ ہستی ہیں جس نے دامان نبوت اور دامان ولایت اور دامان عصمت میں پرورش پائی ہے، جس کا گھر محبت وحی ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے کا گھر ہے. لہٰذا علوم وہیں سے پھوٹتے ہیں، جہالت وہیں سے ختم ہوتی ہے. حضرت قاسم ایک بچے کی حیثیت سے نہیں ہے، ایک ولی خدا کی حیثیت سے ہے. حضرت قاسم کے بھی جو واقعات ہیں اس کا اگر عرفانی پہلوؤں کا ہم تھوڑا سا مطالعہ کریں تو ہم محسوس کریں گے کہ ان کے تمام اعمال، تمام حرکات، گویا ہر ایک کے پیچھے کوئی راز ہے، ہر ایک کے پیچھے کوئی سر ہے. چاہے وہ امام حسین علیہ السلام سے ہم کلامی ہے، چاہے وہ امام حسین علیہ السلام کا حضرت قاسم کو اجازت نہ دینا ہے، چاہے وہ حضرت امام حسین کا حضرت قاسم سے سوال ہے، چاہے وہ بعد میں دونوں چچا اور بھتیجے کا آپس میں بغلگیر ہو کر رونا اور غش کھانا ہے. ان سب کے پیچھے اسرار ہیں، ان سب کے پیچھے رموز ہیں. ان رموز کو کشف کرنے کی ضرورت ہے، ان اسرار کو کشف کرنے کی ضرورت ہے کہ عرفانی تعبیرات کے مطابق ان کے پیچھے کیا اسرار تھے، کیوں یہ ساری چیزیں ہوئیں. ورنہ امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم کو جانتے تھے، جی بے شک، بڑا اچھا آپ نے یہ بیان کیا. جی امام حسین کو بھی جانتے تھے. امام حسن علیہ السلام کے اس وصیت کی کوئی ضرورت میں نہیں سمجھتا کہ تھی، اس لیے کہ یہ عصمت کے بچے ہیں، معصوم. اور وہ معصوم جو صاحبان معرفت ہیں. صاحبان معرفت آج بھی ہم بہت سارے ایسے علماء، ایسے مجتہدین اور ایسے بزرگوں کو جانتے ہیں جو دیواروں کے پیچھے کی خبریں رکھتے ہیں. یہ تو وہ ہیں جن کے سامنے تمام کائنات کے اسرار و رموز ہیں. تو وہاں پر ان سے پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی سر ہے، کوئی نہ کوئی راز ہے. اس راز کو پردے سے نکالنے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے. حضرت قاسم نے موت کا ذائقہ بتا دیا. حضرت علی اکبر بھی جب آپ دیکھتے ہیں رستے میں عاطف غیبی کی آواز آتی ہے اور اس آواز کے نتیجے میں کلمہ استرجاع حضرت امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوتے ہیں کلمات، اور انا للہ و انا الیہ راجعون سننے کے بعد جب حضرت علی اکبر کی باری آتی ہے تو وہاں پر وہی جملہ جو قرآن کا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا جو آپ کو اللہ نے حکم دیا وہ آپ انجام دیں. پوچھتے ہیں نا کہ بابا ہم حق پر ہیں، پھر ہمیں کیا پریشانی کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. یہ کمال اطمینان اور کمال ایمان کا اظہار ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے ہے. یعنی یہ بتا سکیں گے ہم وہ لوگ ہیں، ہم ایمان کے اس مقام پر فائز لوگ ہیں. ہمیں معمولی لوگ نہ سمجھو، ہمیں ایک حادثات کے نتیجے میں وجود میں آئے ہوئے ہیروز نہ سمجھو. ہم حادثات کے نتیجے میں نہیں وجود میں آئے، ہم تھے، اللہ نے ہمارا انتخاب کیا اور دنیا کے اس مرحلے پر کیا تاکہ اس مرحلے پر ہم آ کر دنیا کو یہ بتا سکیں کہ دین کیا ہے اور بے دینی کیا ہے. جی بے شک. اگر صاحب ایک اور پہلو میں چاہوں گا، کیونکہ جیسے کہ عرض کیا کہ یہ جو واقعات ہم تک پہنچے ہیں، ایک ایسا لکودک صحرا، اور یزید کا تو خیال یہ تھا اور عبید اللہ ابن زیاد کا کہ ان کو ایسے ریگستان میں آپ گھیر لیں، مقید کر دیں کہ وہ آواز بھی جانے نہ پائے. اور ان کا اپنے تئیں خیال صحیح تھا کہ ایک ایک واقعہ جو ہے وہ مہینوں بعد کسی دوسرے شہر پہنچتا تھا. لیکن یہ جو واقعات کی ساری تفصیل ہم تک پہنچی اور پھر مختلف کتابوں سے ایک ہی تفصیل پہنچی، تو یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ قدرت کی منشا تھی، یہ ہم تک پہنچے واقعات. میں اس میں چند باتیں عرض کروں گا. دیکھیے میں مختلف جگہوں میں یہ بات کر چکا ہوں جی جی کہ کربلا کا واقعہ جو ہے اپنے اندر بہت سارے اسرار و رموز رکھتا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے اس کا خصوصی اہتمام کیا ہوا تھا. جی جی.
کربلا کے واقعے کو دشمن کی فوج میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو کتابت کرتے تھے, لکھتے تھے کہ اب کیا ہوا, اب کیا ہوا, اب کیا ہوا. جی بالکل. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی ظاہر ہے چشم بصیرت سے بھی دیکھتے تھے اور چشم ظاہری سے بھی دیکھتے تھے. صحیح سے ائمہ اطہار علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے کربلا کے حوالے سے اس کے حقائق بیان کیے ہیں اور نقل کیے ہیں. کربلا کے واقعے کو اہمیت دی ہے ائمہ اطہار نے زندہ رکھنے کے لیے. بے شک بے شک. میڈیا جیسے آج کے دور میں ہے, آج کے دور میں ایک خبر کہیں پر بنتی ہے, اس خبر کے عوام تک پہنچنے میں منٹ نہیں لگتے, جی جی جی, لیکن عوام تک پہنچنے کے بعد آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ خبر ایک ہے لیکن اس کی تعبیریں اتنی مختلف ہیں کہ آدمی گم ہو جاتا ہے یہ سوچ کر کہ اصل بات کیا ہے. بالکل صحیح فرمایا. اس دور میں آج کا میڈیا تو تھا نہیں, اس زمانے کا جو میڈیا تھا وہ ریاست اور حکومت کے ہاتھ میں تھا. بے شک. جب ریاست اور حکومت کے ہاتھ میں میڈیا ہوگا تو پھر وہ ہر چیز کو اپنے اینگل سے اپنے اس سانچے میں ڈھال کر لوگوں کے سامنے پیش کرے گی. لہٰذا حکومت نے کیا کیا, ان ہستیوں کو نعوذ باللہ خارجیوں کے طور پر پیش کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی مملکت کے خلیفہ اور خلیفۃ المسلمین کے خلاف بغاوت کیا اور خروج کیا. اور لوگ بھی اتنے کم عقل تھے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا, اس پروپیگنڈے کو قبول کر لیا, اور قبول کرنے کے بعد شادیاں نے بجائے خوشیاں کی اور مذاق کیا, ان کا مذاق اڑایا وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اولیاء کا انتخاب کیا تھا, بے شک بے شک, اور اولیاء لوگوں کے ہیلوں کے مقابلے میں شکست کبھی بھی نہیں کھاتے. بے شک بے شک. واللہ خیر الماکرین, یہ لوگ مکر کرتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے اولیاء کا مکر ان پر غالب ہوتا ہے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس سفر میں ایک عجیب کام کیا ہے. دو حصے ہیں کربلا کے, ایک مکہ سے مدینہ سے, مکہ اور مکہ سے کربلا, اور کربلا میں یعنی عصر عاشور تک, یہ ایک مرحلہ ہے. اور اس کی ذمہ داری حسین ابن علی کی ہے, اور حسین ابن علی علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو کما حقہ انجام دے کر اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نبھائی ہے. اگلے مرحلے کے لیے حسین ابن علی ہی نے حضرت زینب کا انتخاب کیا ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور معصوم بچے, کہا کہ اب ہمارے خون کا پیغام یہ بچے پہنچائیں گے. وہ جو لوگ کہتے تھے نا مخدرات عصمت کو نہ لے کے جائیں, تو آپ فرماتے تھے کہ اللہ کی مشیت یہی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی اگر مخدرات عصمت کو لے کر نہ جاتے تو کربلا, کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا کربلا در کربلا می مرد اگر زینب نہ بود. اگر زینب, کربلا ہی میں مر جاتا اگر زینب نہ ہوتی. کربلا کی چار دیواری کے اندر کربلا کے واقعے کو حکمران دفن کر دیتے اگر زینب نہ ہوتی. یعنی یہ جو مخدرات کا ساتھ جانا ہے, ان کی زندگی کا سب سے بڑا ہدف کیا ہے, عصر عاشور تک ہونے والے تمام واقعات اور حوادث کو, چونکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اپنی زبان سے جب بیان کریں گے, چونکہ یہ بھی رسالت کے پروردہ ہستیاں ہیں, جب ان کی زبانوں سے یہ چیزیں نقل ہوں گی اور انسانی معاشرے تک پہنچیں گی تو اس کے نتیجے میں انسانی معاشرے کے ضمیر پر ضربیں لگیں گی. اور یہی کام زینب سلام اللہ اور حضرت سید سجاد علیہ السلام نے کیا. جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب, آج کی رات جو غم کی کیفیت ہے اور جو اضطراب ہے مومنین کے دلوں میں, اور آج کی رات کو ہم درک کرتے ہوئے جس ایک کربناک اور اندھوناک کیفیت سے گزرتے ہیں, وہ آپ نے وہ بھی بیان کی, اور پھر ان واقعات کا فلسفہ اور پھر ہماری جو ذمہ داری ہیں وہ بھی آپ نے بیان کی. واقعات اور غم کی تو یہ کیفیت ایسی ہے کہ وہ یہ کہا گیا تاریخ میں کہ شفق پہ اتنی سرخی پہلے کبھی نہ تھی جو شہادت حسین سے شروع ہوئی, اور یہ شفق کی سرخی ہمیشہ رہے گی. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خاک شفا 10 محرم کو خون آلود ہو جاتی ہے. تو غم کی یہ کیفیت تو جب تک کائنات ہے یہ رہے گی, لیکن یہی وہ غم ہے کہ جس کو سرمایہ بنا کر اسلام کی جو روح ہے وہ حسینیوں نے اس کا دفاع کیا, اس کا تحفظ کیا. بہت شکر گزار ہوں. ناظرین, شب عاشور کے حوالے سے ہدایت ٹیلی ویژن
اسلام آباد سینٹر کی جانب سے یہ پروگرام تھا. ہماری دعا یہی ہے کہ ہم اس شب کو غم کے ساتھ بھی بسر کریں، لیکن اس عزم کے ساتھ بھی کہ آج تجدید عہد ہے کہ ہم نے اپنی باقی ساری زندگی حسینی بن کے گزارنی ہے، کار زینبی سر انجام دینا ہے. اظہر علی عابدی اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ. چلیے جی، یہ تو 50 منٹ کا ہو گیا.